تو ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدھی بات کے تازہ ترین پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کا استقبال ہے۔ ناظرین، میں انصار عزیز ندوی اس وقت کے ایوننگ پرائم ٹائم میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ اہم ترین خبروں پر تبصرہ کروں گا، وائرل ویڈیوز دکھاؤں گا، کچھ تصویریں موغادیشو کی، صومالیہ کی، یو پی کے سلطان پور میں کس طرح بی جے پی کا بلاک سربراہ نے سی آر پی ایف کے نوجوان کے گھر کو جو ہے تعمیراتی کام کو رکوا دیا، گرا دیا، غنڈوں کی زد پر آ کر کے، غنڈوں کے زوروں پر آ کر کے، کس طرح کرناٹک میں برسات جو ہے تباہی مچا رہی ہے، ایک وین جو ہے کس طرح پانی میں بہنے کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہے۔ بر اعظم افریقہ میں قبرستانوں کا شہر آباد ہو گیا ہے، بہت زیادہ اموات ہو رہے ہیں کورونا کی وجہ سے، وہ بھی کچھ تصویریں آئی ہیں، وہ بھی میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ بیروت میں ایک مرتبہ پھر ایک فیکٹری میں آگ لگنے کی خبریں آ رہی ہے، اس کے علاوہ گجرات میں بھی ایک فیکٹری میں آگ لگنے کی خبریں آ رہی ہیں۔ لگتا ہے کہ مجبل الشریع کا جو وکیل ہیں کویت کے، وہ پیچھا نہیں چھوڑ رہے مسلم پرسنل لاء بورڈ کا، اور مولانا ولی رحمانی صاحب کا ایک تازہ ان کا ٹویٹ آیا ہے، میں اس پر بھی تبصرہ کروں گا۔ اور مسجد کے سنگ بنیاد میں کے سلسلے میں جو بیان آیا تھا یوگی کا، اس کا جواب آیا ہے، اس پر بھی ہم لوگ بات کرنے کی کوشش کریں گے، بلکہ بہت ساری خبریں اور بھی رکھیں گے۔ اس سے پہلے آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن احباب نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب کریں، ہماری ان ویڈیوز کو دوستوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، لنک کو شیئر کریں، اور ادارے کو مضبوط ضرور کریں تاکہ آپ کی خدمت ہم انجام دیتے رہیں۔ ناظرین، آئیے سب سے پہلے کچھ ویڈیوز دیکھتے ہوئے آتے ہیں۔ سب سے پہلے میں سلطان پور یو پی کی وہ ویڈیو دکھانا چاہتا ہوں جو آج بہت زیادہ وائرل ہوئی، اور اکثر اخبارات نے اس خبر کو جو ہے دیا بھی۔ اس ویڈیو میں جو دیکھ رہے ہیں، ایک شخص کار سے اترتا ہے، ایک کے ہاتھ میں گن ہوتا ہے، اور وہ جو ہے وہاں موجود لوگوں کو دھمکانے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، سلطان پور کے کاسانی گنج کی ویڈیو ہے، اور یہ لوگ جس کو دھمکا رہے ہیں وہ نور کلیم کا گھر بننے جا رہا ہے، تعمیراتی کام چل رہا ہے، اور نور کلیم وہ سی آر پی ایف کا نوجوان ہے، سی آر پی ایف میں وہ کشمیر میں اس وقت تعینات ہے، وہاں اپنے ملک کے لیے ڈیوٹی کر رہے ہیں، اور ان کے 3 بھائی اور بھانجے بھی ہیں جو اس وقت فوج میں ہیں، اور وہ بھی ملک کی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ جب ان کے گاؤں میں ان کے لیے مکان بنانے کی بات آئی تو اس وقت جو کام چل رہا تھا، وہاں کی بی جے پی کے بلاک سربراہ شراون مشرا اپنے گنڈوں کے ساتھ وہاں پر آیا، اور جو تعمیرات چل رہی تھی اس کو رکوا دیا، اور رائفل کی نوک پر ہنگامہ برپا کرنے کی کوشش کیا۔ تو یہ ہے یو پی میں ایسے مسلمانوں کے ساتھ ان کا ایسا سلوک ہے جو سی آر پی ایف میں اپنے ملک کے لیے جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب ان بی جے پی گنڈوں کا حال، ان کے رہنماؤں کا حال دیش کی رکھوالی کرنے والوں کے ساتھ اگر ایسا ہے، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عام آدمی کے ساتھ یہ گنڈے کیا کچھ کر سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کے ساتھ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا سب ہو رہا ہے۔ ایک سی آر پی ایف کے نوجوان کے فیملی کے ساتھ، ان کے گھر والوں کے ساتھ، ان کے اہل خانہ کے ساتھ بی جے پی گنڈوں کی یہ غنڈہ گردی لوگوں کے سامنے آئی ہے۔ ناظرین، آئیے میں ایک اور ویڈیو آپ کو دکھاؤں کرناٹک سے آئی ہوئی۔ یہ دکشینہ کنڑا ضلع کے پتور تعلقے کے اپننگڑی کا یہ ویڈیو ہے جو اس وقت وائرل ہو رہی ہے سوشل میڈیا میں۔ جس طرح سے یہاں لگاتار برسات ہو رہی ہے، بالخصوص ساحلی علاقوں میں کرناٹک کے، وہ ناقابل بیان ہیں۔ بہت زیادہ نقصان بھی ہوا ہے، لوگوں کی عام زندگی مفلوج ہو کر کے رہ گئی ہے۔ لگاتار برسات جو ہے یہاں موسلادھار برسات ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے راستے، کھیت کھلیان، گھروں کے اندر پانی بھرنا یہ سلسلہ جاری ہے۔ وہی ایک منظر اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح ایک پک اپ وین پانی کے بہاؤ میں بہہ کر کے جا رہی ہے۔ ناظرین، آئیے بر اعظم افریقہ کی کچھ تصویریں میں آپ لوگوں کو رکھوں جہاں قبرستانوں کا شہر آباد ہو گیا ہے۔ جی ہاں، کورونا وائرس نے بر اعظم افریقہ میں موت کا بازار گرم کر کے رکھ دیا ہے۔ اب تک 10 لاکھ افراد کورونا وائرس میں یہاں مبتلا ہو چکے ہیں۔ صرف جنوبی افریقہ میں اب تک 10,000 افراد کورونا وائرس کا شکار ہو چکے ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہے
موت کے منہ میں چلے گئے ہیں۔ یہ تعداد میں لگاتار اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور جو ہے خبروں کی تعداد میں اس طرح لگاتار اضافہ ہونے کی وجہ سے یہ تصویریں اس وقت بر اعظم افریقہ اور جنوبی افریقہ سے سوشل میڈیا میں وائرل ہو رہی ہیں کہ کورونا وائرس کی وجہ سے کس طرح سے یہاں تباہی مچی ہوئی ہے۔ ناظرین، صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو کے فوجی اڈے کے پاس سے خبر آ رہی ہے کہ وہاں پر ایک بم دھماکہ ہوا ہے، جس کی وجہ سے فی الحال تک 8 افراد کی ہلاکتوں کی تصدیق ہو چکی ہے، 14 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاکتوں کی تعداد میں اضافہ ہو سکتا ہے اور زخمیوں کی تعداد میں بھی اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ ہے صومالیہ کے دارالحکومت موغادیشو کے فوجی اڈے کے حالات۔ تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صومالیہ میں اس وقت شرپسند اور کس طرح سے جو ہے پوری طرح سے نڈر ہو چکے ہیں۔ یہاں کی حکومتوں سے لگاتار جو ہے یہاں کی مختلف تنظیموں کی جنگیں جاری ہوتی ہیں، یہ اس کی ایک تازہ مثال ہے۔ ناظرین، آگ کے حادثات میں، دھماکوں کے حادثات میں، آسمانی آفتوں کے حادثات میں کمی ہونے کا نام نہیں لیا جا رہا ہے۔ بیروت میں جو ہوا لبنان کے، وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے۔ اب تازہ ایک ویڈیو اور سامنے آئی ہے، ابھی کے حال ہی کی، جب میں ریکارڈ کر رہا تھا اس وقت یہ تازہ خبر آئی کہ آگ بیروت کے علاقے جنا میں گیس فیکٹریوں کے نزدیک لگی ہے۔ یعنی کہ اور جو ہے آگ حادثے کی خبر آ رہی ہے۔ جنا جو علاقے کا نام ہے، وہاں پر ایک گیس فیکٹری ہے، وہاں یہ آگ لگتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ قابو میں لینے کی کوشش کی جا رہی ہے آگ کو، لیکن آگ لگاتار پھیلتی ہوئی جا رہی ہے۔ بیروت کا انفراسٹرکچر چند دن پہلے ہوئے خوفناک دھماکے کی وجہ سے جس اندازے میں تباہ و برباد ہو گیا تھا اور ہزاروں کی تعداد میں لوگ زخمی ہو گئے تھے، ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے آئی ہیں۔ اب بیروت سے ایک اور یہ ویڈیو جو ہے دل دہلا دینے والی ہے۔ ناظرین، ایسی ایک خبر بھارت کے گجرات سے بھی آ رہی ہے، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھیے، یہ این اے کے حوالے سے آ رہی ہے۔ یہ کیمیکل فیکٹری ہے واپی میں، جو ولساد نامی علاقہ ہے، وہاں پر اس وقت جو ہے یہ آگ حادثے کی خبر سامنے آ رہی ہے۔ ابھی تک اس میں کیا نقصان ہوا ہے، اس کی آفیشیل ریکارڈ ابھی تک سامنے نہیں آیا ہے۔ البتہ یہاں پر 8 فائر ٹینڈرز پہنچنے اور آگ پر قابو پانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیمیکل فیکٹری کی وجہ سے جو آگ لگی ہے، اس کا دھواں دیکھیں کس طرح سے جو ہے پورے علاقے میں پھیلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو اس طرح آگ حادثات، زمینی حادثات، آسمانی آفات وغیرہ کی جو ہے لگاتار سلسلہ جاری ہے پورے عالم کے اکثر علاقوں میں، اکثر ریاستوں اور اکثر ملکوں میں۔ ناظرین، آئیے بات کرتے ہیں مجبل الشریکہ کی۔ جی ہاں، بابری مسجد کی جگہ پر رام مندر کی تعمیر کو لے کر کے جو معاملہ ہوا وہ آپ لوگوں کے سامنے ہے، اور اس کے بعد سوشل میڈیا میں خبر جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ مجبل الشریکہ جو انٹرنیشنل کورٹ کے وکیل ہیں، جن کا تعلق کویت سے ہے، وہ چاہتے ہیں کہ مسلم پرسنل لا بورڈ وہ ساری چیزیں ان کے حوالے کرے تاکہ وہ انٹرنیشنل کورٹ میں اس کیس کو لڑا جا سکے۔ اور اس کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا بھی ایک بیان آیا، جس دن بھومی پوجن ہو رہی تھی، اور اس میں مولانا ولی رحمانی دامت برکاتہم کے حوالے سے تحریر بہت زیادہ وائرل بھی ہوئی، اس پہ تبصرے بھی ہوئے۔ اب اس کے بعد پھر مولانا ولی رحمانی صاحب کو مجبل الشریکہ نے اردو میں ٹرانسلیٹڈ ایک چیز شیئر کرتے ہوئے اپنی ٹویٹر پیج سے جواب دینے کی کوشش کی ہے، اور انہوں نے یہاں پر قرآنی آیت کے بعد آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے جنرل سیکریٹری جناب ولی رحمانی کے نام ایک خط لکھا ہے، جس کو میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے لکھا ہے، بلا شبہ مولانا ولی رحمانی تمثال کو اصنام اور اصنام کو تمثال بتانے کے فن میں ماہر ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ ہندوستان کے مسلمان قرآنی آیات کی ان کی بے محل تفسیروں کے جھانسے میں آ کر آج تک کفار کی غلامی کو دین اسلام کا مانو فریضہ ہی تصور کر بیٹھے ہیں۔ اپنے سیاسی بیان میں قرآن کی جس ادھوری آیت کی اپنی تفسیر کا سہارا لیتے ہوئے انہوں نے راہ فرار اختیار کیا ہے، وہ دراصل غزوہ احد کے شہیدوں کو خوشخبری اور مجروح صحابہ کی دلجوئی کے لیے نازل ہوئی ہے، لیکن احکام قرآن اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اسلامی شریعت کا جز تو ہو سکتا ہے، مسلم پرسنل لا بورڈ کا موقف نہیں ہو سکتا۔ مولانا ولی رحمانی صاحب مسجد شکن بت پرست ہندوؤں پر ایک طرف تو ظلم، جبر، دھاندلی، کذب اور افتراء کا الزام لگا رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سنگی عدالت کی کرسیوں پر براجمان انہیں بت پرست مشرکوں سے مسلمانوں کو انصاف کی توقع رکھنے کی تلقین کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور پھر حضرت کا یہ فرمانا کہ اللہ کا گھر خانہ کعبہ بھی لمبے عرصے تک شرک اور بت پرستی کا مرکز بنا رہا، تو جناب والا یہ بھی بیان فرما دے کہ خانہ کعبہ سے بت ہٹانے کے لیے مسلمانوں نے کس مشرک عدالت میں 70 سال کیس لڑا تھا۔ اس طرح کا انہوں نے سوال کیا ہے اپنے تازہ لیٹر میں، جس کو اردو میں پیش کیا گیا ہے۔
یقیناً قیامت تک بیت اللہ سے جبرن بتکدہ بنائی گئی ہر عمارت کو دوبارہ بیت اللہ بنانے کا واحد مسنون طریقہ وہی ہوگا جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر کر کے بتایا ہے۔ لہٰذا میری آپ تمام حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ براہ کرم ہندوستان کے مسلمانوں کو اپنے سیاسی مفادات کے لیے راہ حق سے بھٹکا کر کفار کی غلامی میں نہ لگائیں اور برائے مہربانی خط کا جواب ہجری تاریخ کے ساتھ دے۔ اللہ ہندوستان کے مسلمانوں کا حامی و ناصر ہو۔ اخوکم مجبل الشریکہ المحامی دولت الکویت 18 ذی الحجہ 1441 ہجریہ۔ تو ناظرین یہ پورا لیٹر ہے جنہوں نے اس طرح لفظ بلفظ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا تاکہ آپ یہ تو ان تمام چیزوں کے بعد سامنے یہ واضح طور پر سامنے آ جاتا ہے کہ مجبل الشریکہ اس وقت پیچھا چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ انہوں نے جواب در جواب دینے کا سلسلہ چل نکلا ہے۔ پہلے عربی میں دیا کرتے تھے یا انگریزی میں، اب پوری طرح سے جو اس کا اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے جو ہے وہ کبھی مسلم پرسنل بورڈ کے ٹویٹر پیج میں اس کو جو ہے شیئر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کبھی وہ ایسی، کبھی جو ہے مسلم سر ون، اس طرح کا ٹیگ اور ہیش ٹیگ بنا کر کے جو ہے اس وقت لگاتار یہ ساری چیزیں لوگوں کے سامنے پیش کر کے یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ بابری مسجد کے قضیے کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جائے اور اس کے لیے جو ہے مسلمانوں کا سپورٹ مانگ رہے ہیں، جبکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس سلسلے میں ظفریاب جیلانی نے پوری طرح سے واضح کر دیا تھا کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کا اندر کا معاملہ ہے اور یہاں کی کورٹ میں معاملہ صاف طور پر ہو چکا ہے، لہٰذا اس کو جو ہے اس کورٹ میں نہیں لے جایا سکتا اور نہ ہی اس کا ارادہ ہے۔ اس طرح کا جواب دینے کے بعد مجبل الشریکہ جو ہے لگاتار ان کا جواب دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ایک جواب وہ جو میں اس وقت آپ لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے، آپ لوگوں کو یہ ساری چیزیں واضح ہو جانا چاہیے کہ اس وقت مسلم پرسنل لاء بورڈ، مولانا ولی رحمانی، ظفریاب جیلانی اور پھر مجبل الشریکہ اور ان کے کچھ حامی جو ہے اس وقت جو ہے لگاتار خط و کتابت میں یا پھر جو ہے جواب در جواب میں، جواب تو مسلم پرسنل بورڈ کی جانب سے نہیں گیا، ولی رحمانی صاحب نے صرف وہی جو بھومی پوجن کے دن اس آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ کے لیٹر ہیڈ سے جو بیان جاری ہوا وہ تھا، اس کے جواب میں مجبل الشریکہ نے اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا اس کا جواب دیا ہے۔ بہرکیف ناظرین آئیے آگے بڑھتے ہیں اور بات کرتے ہیں کیرلا میں جو طیارہ حادثہ پیش آیا ہے اس کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ ٹیبل ٹاپ رن وے کی وجہ سے ہوا۔ اب یہ ٹیبل ٹاپ رن وے ہے کیا، اس کو سمجھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ کیرلا طیارہ حادثے کی وجہ خراب موسم، رن وے پر جمع پانی اور تیز ہوائیں بتائی جا رہی ہے، لیکن کئی ماہرین نے اس کے لیے ٹیبل ٹاپ رن وے کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ دراصل ٹیبل ٹاپ رن وے پر طیارے کی لینڈنگ جوخم بھری ہوتی ہے اور خراب موسم میں خطرہ مزید بڑھ جاتا ہے۔ کیرلا کے کوزیکوڈ میں بھی کچھ ایسا ہی ہوا۔ معلوم پڑتا ہے رن وے پر پھسل کر طیارہ سیدھے تقریباً 35 فٹ نیچے کھائی میں جا گرا۔ طیارے کا اگلا حصہ زمین سے ٹکرایا اور پھر ٹوٹ کر الگ ہو گیا۔ بہت سے کم لوگوں کو معلوم ہوگا کہ ٹیبل ٹاپ رن وے آخر ہوتا کیا ہے۔ در حقیقت یہ رن وے عموماً چھوٹا ہوتا ہے اور کسی پٹھار یا پہاڑ کے اوپری حصے پر بنا ہوتا ہے۔ رن وے کی ایک طرف یا پھر دونوں طرف گہری کھائی ہوتی ہے۔ رن وے ختم ہونے کے بعد آگے زیادہ جگہ نہیں ہوتی، اس لیے کئی بار لینڈنگ کافی خطرناک ہو جاتی ہے۔ پائلٹ کے لیے ٹیبل ٹاپ رن وے پر لینڈنگ کسی چیلنج سے کم نہیں ہوتی اور ذرا سی غلطی حادثے کا سبب بن جاتی ہے۔ خراب موسم میں حادثے کا اندیشہ زیادہ بڑھ جاتا ہے کیونکہ پائلٹ کو رن وے صاف دکھائی نہیں دیتا۔ ہندوستان میں 3 ٹیبل ٹاپ رن وے اس وقت موجود ہیں، ایک کرناٹک کے منگلورو میں، دوسرا میزورم میں ہے اور تیسرا کیرلا کا کوزیکوڈ ایئرپورٹ ہے جہاں ایئر انڈیا کا طیارہ 7 اگست کو حادثہ کا شکار ہوا، جس کی خبریں ابھی تک آپ لوگوں کو موصول ہو رہی ہیں۔ جمعہ کو ہوئے حادثے کے تعلق سے بتایا جاتا ہے کہ پائلٹ نے رن وے پر خطرہ دیکھتے ہوئے دوبارہ لینڈنگ کرنے کا ارادہ کر کے اپنا ارادہ ترک کر دیا تھا اور تیسری بار لینڈنگ کی جو کہ خطرناک ثابت ہوئی۔ خبروں کے مطابق پہلی بار رن وے کا جائزہ لیتے ہوئے پائلٹ نے طیارے کی لینڈنگ نہیں کی اور رن وے سے آگے نکل لیا۔ دوسری بار کوشش کی لیکن ناکام رہے، پھر تیسری بار لینڈنگ ہوئی جو اچانک پھسل کر کھائی میں جا گری اور اس طرح سے جو ہے جو ٹیبل رن وے کہا جا رہا ہے، ٹیبل ٹاپ رن وے، وہ جو ہے اس حادثے کا سبب بنا۔ اس طرح کی بہت ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کتنی جانیں جھوکم میں پڑ جاتی ہیں۔ ناظرین ایک اور انتہائی شرمناک خبر سامنے آئی ہے اورنگ آباد سے۔ اورنگ آباد میں انسانیت کو شرمسار کر دینے والا واقعہ سامنے یہ آیا ہے کہ یہاں ایک بیٹے نے اپنی 90 سال کی بوڑھی ماں کو جنگل میں پھینک دیا اور وہاں سے فرار ہو گیا۔ خبر ہے کہ سن رسیدہ خاتون کورونا پازیٹیو تھی جس کی وجہ سے گھر کے اراکین ان کو اپنے ساتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ بعد میں اہل خانہ نے رات کے اندھیرے میں بوڑھی خاتون کو اورنگ آباد کے کچی گھاٹی علاقے کے جنگل میں پھینک دیا اور گھر آ گئے۔ پولیس نے سرچ کر کے اہل خانہ کی تلاش شروع کر دی ہے۔
اطلاعات کے مطابق اورنگ آباد کے کچی گھاٹی علاقے کے جنگل میں لوگوں کو ایک بوڑھی خاتون پڑی ہوئی ملی تھی۔ 90 سال کی بوڑھی خاتون کو ایک چادر میں جنگل کے درمیان چھوڑ دیا گیا تھا۔ واقعے کی جانکاری ملنے پر وہاں پہنچنے پولیس اہلکاروں نے جب سن رسیدہ خاتون کو اسپتال میں داخل کیا تو معلوم ہوا کہ وہ کورونا پازیٹیو ہے۔ بوڑھی خاتون سے پوچھ گچھ میں پتہ چلا کہ کورونا کی خبر اہل خانہ کو ہو گئی تھی اور اس کے بعد اہل خانہ نے اس معمر خاتون کو جنگل میں پھینک دیا اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ تو ناظرین دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح کی اولاد بھی ہوتی ہے اس زمانے میں کہ اہل خانہ کی وجہ سے گھر والوں کی بات مان کر کے اپنی ماں کو اس جنگل میں پھینک دیتا ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں اس دنیا میں۔ بیک ناظرین ایک اور خبر آپ لوگوں کے سامنے رکھتے ہوئے میں اجازت لوں آپ لوگوں سے۔ مسجد کے سنگ بنیاد کے سلسلے میں یوگی کا ایک بیان آپ لوگوں کے سامنے آیا تھا، اب اس کے بعد انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن نامی ٹرسٹ کی جانب سے بھی ایک بیان آیا ہے جو آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے اس بیان پر کہ ایودھیا میں تعمیر ہونے والی مسجد کی افتتاحی تقریب میں مدعو کرنے پر بھی نہیں جائیں گے، مسجد تعمیر کے ذمہ داروں کی طرف سے بیان آیا ہے۔ مسجد تعمیر کے لیے تشکیل دیے گئے انڈو اسلامک کلچرل فاؤنڈیشن نامی ٹرسٹ نے کہا ہے کہ مسجد میں تعمیر ہونے والے عوامی سہولیات کی افتتاحی تقریب میں یوگی آدتیہ ناتھ کو بحیثیت وزیر اعلیٰ مدعو کیا جائے گا۔ ٹرسٹ کے سیکریٹری اطہر حسین نے دی ہندو نامی اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا، مجھے امید ہے کہ وہ آئیں گے اور اس کے لیے فنڈ کی فراہمی میں بھی مدد کریں گے۔ اطہر حسین نے یہ بھی کہا کہ مسجد کے سنگ بنیاد رکھے جانے کی تقریب میں یوگی آدتیہ ناتھ کو مدعو کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے کیونکہ اسلام میں مسجد تعمیر کے لیے سنگ بنیاد رکھنے کی روایت نہیں ہے۔ خیال رہے کہ ایودھیا تنازع پر فیصلہ سناتے ہوئے سپریم کورٹ نے اتر پردیش حکومت سے کہا تھا کہ وہ مسلم فریق کو 5 ایکڑ زمین فراہم کرے تاکہ وہ اس پر بابری مسجد کے بدلے دوسری مسجد تعمیر کر سکے، اور ساری تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ 5 ایکڑ زمین پر مسجد کے ساتھ ساتھ امدادی اسپتال، عجائب گھر، کتب خانہ اور پبلشنگ ہاؤس بنایا جائے گا۔ اس بات کی اطلاع پہلے سے ہی دے دی گئی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ جو ہے اس بیان کے بعد ایک بار پھر کیا بیان جاری کرتے ہیں جو ہمیشہ سے مسلم مخالف چہرے کے طور پر یہ چہرہ لوگوں کے سامنے آتا رہا ہے۔ ویسے ناظرین مجھے یہاں پر اجازت دیں، انشاءاللہ پھر شام میں ملاقات ہوگی کچھ اور خبروں کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خبر پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے، اسی رہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے، تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے، ممتاز پایا ہے، تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار سیدھی بات، عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات۔